بولنے نہیں دیتے، جب وہ قرآن پڑھے تو آپ شور بجائیں، آپ اپنے شعر و شاعری کریں۔ اسی طرح ابن حارث نے بھی اس طرح کیا۔ قرآن کہتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ حقانی نہیں کہتا، ارشاد ربانی ہے 24 بار اللہ فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ فرمایا جب اللہ کے پیارے حبیب کے غلام قرآن مجید کی تلاوت کرتے، کافر شور و غل کرتے، شور بجاتے تاکہ یہ قرآن باقی لوگ نہ سن سکیں، کیونکہ جو بھی قرآن سنتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ولید بن مغیرہ کو تیار کیا گیا، ولید بن مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیا گیا، جاؤ مسلمانوں کے نبی سے جاؤ کہ وہ ہمارے بتوں کی مخالفت کرنا چھوڑ دیں۔ اللہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، ولید بن مغیرہ کو سمجھانے کے لیے بھیجا، جاؤ سمجھاؤ یہ قرآن نہ پڑھے، ہمارے بتوں کی مخالفت نہ کریں۔ ولید بن مغیرہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی، اللہ کی پیارے حبیب خامی سجدہ کی تلاوت کر رہے ہیں، چند آیات مقدسہ پڑھی۔ جب چند آیات مقدسہ پڑھنے کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم عاد کا ذکر کیا، قوم عاد کی آیتیں پڑھنے لگے کہ قوم عاد نے اپنے نبی کو جھٹلایا، نبی کو جھٹلانے کی وجہ سے ان پہ عذاب آ گیا، اللہ نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ ولید بن مغیرہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نہ پڑھیے، یا رسول اللہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں ہم تباہ و برباد نہ ہو جائے۔ ولید بن مغیرہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ولید بن مغیرہ بھی واپس آ گیا، مسلمان ہو گیا۔ ابو جہل کہنے لگا ولید بن مغیرہ پر بھی جادو چل گیا ہے، مسلمانوں کے نبی نے ولید بن مغیرہ پر بھی جادو کر دیا ہے۔ ابن حارث بھی کہنے لگا، میں بھی بڑی کوشش کی ہے، بڑی شعر شاعری کی ہے، میں نے بھی سب کچھ کیا، لیکن اے ابو جہل تو کہتا وہ شاعر ہے، فرمایا وہ شاعر نہیں ہے، وہ سچا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ ابو جہل کہنے لگا جس کو بھی بھیجتا ہوں وہ واپس آ جاتا ہے، وہی مسلمان ہو جاتا ہے۔ اللہ ایک کرتے سارے مسلمان ہوتے گئے۔ ایک ابو جہل تھا جن میں تکبر تھا، جس میں غرور تھا، اس نے کہا اگر میں بھی مسلمان ہو جاؤں لوگ کہیں گے سردار مسلمان ہو گیا، ہمارا بڑا مسلمان ہو گیا، میری چودراہٹ ختم ہو جائے گی، جس کے متعلق اللہ بھی فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ان پر مہر لگا دی ہے۔ فرمایا صدیق اکبر پر مہر نہیں تھی، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ عمر فاروق پر مہر نہیں تھی، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ عثمان غنی پر مہر نہیں تھی، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ علی المرتضیٰ حیدر کرار پر مہر نہیں تھی، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اللہ 1,24,000 قوم پیش انبیاء، 1,24,000 قوم پیش اکرام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین مسلمان ہوئے، لیکن ابو جہل آخر وقت تک مسلمان نہ ہوا، یہاں تک کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے ساتھ بڑی نیکی کی۔ ایک موقع پر ابو جہل نے پتھر لیا، پتھر لے کر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے لگا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہی پتھر مارا، پتھر ابو جہل کے ہاتھ کے ساتھ چپٹ گیا، ہاتھ سے الگ نہیں ہوتا تھا۔ اللہ لوگ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کافر گئے، ہمارے سردار کا پتھر اب کے جسم کے ساتھ ہاتھ کے ساتھ چپٹ گیا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے، ابلیس کے لیے بھی
رحمت بن کر آئے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اپنوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے بیگانوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کو حکم دیا اللہ کے حکم سے ابو جہل کا ساتھ چھوڑ دے اس کے ہاتھ سے الگ ہو جا اللہ اللہ ابو جہل کے ہاتھ کے ساتھ جو پتھر چپٹا ہوا تھا وہ الگ ہو گیا امام